میرے پیارے دوست اور بزرگوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ شعبان کی 15ویں شب کو مالک کائنات امت محمدیہ کے لیے اپنی رحمتیں بچھا دیتے ہیں۔ تمام تر رحمتوں کو اللہ پاک متوجہ فرما کر آواز دیتے ہیں، کوئی معافی چاہنے والا ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی روزی چاہنے والا ہے میں اس کی روزی کو پورا کروں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ تو ہر ایک کی حاجت کو اللہ پاک پورا فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ مگر اس کے باوجود کچھ بدقسم کے لوگ، یوں کہہ لیجئے بدقسمت، ایسے بھی ہیں کہ اس برکت والی رات میں، اس عظمت والی رات میں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ہاں جی، میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک ارشاد فرمایا کہ میری اس امت پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ اس رات کو رحمت خداوندی خود گناہ گاروں کے دروازے کھٹکھٹا کر انہیں اپنے دروازے پر لاتی ہے، لیکن بدبخت، بعض بد نصیب اور ازلی بدبخت ایسے بھی ہوں گے جن کو اس رات بھی بخشش اور رحمت سے نہیں نوازا جاتا۔ یہ ان کے مقدر کا کھیل ہے، یا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر غضب الہی اس قدر ہو چکا ہے کہ وہ اس مبارک سیزن اور رحمت خداوندی کی بہاروں کے مزے نہ لوٹ سکے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اسی طرح کینہ پرور کی طرف بھی نہیں دیکھتا، اسی طرح رشتہ کاٹنے والے کی طرف بھی نہیں دیکھتا، اور ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والے کی طرف بھی نہیں دیکھتا، ماں باپ کے نافرمان کی طرف بھی نہیں دیکھتا، شرابی کی طرف نہیں دیکھتا۔ ذرا سوچیں، اور یہ سارے کے سارے عیب آج ہماری سماج میں موجود ہیں۔ آج ہمارے بیچ میں کینہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور تکبر کا یہ عالم ہے، گھمنڈ کا یہ عالم ہے، پائجامہ لنگی پینٹ ٹخنے سے نیچے کیا گا، یوں سمجھے زمین کو جھاڑتے ہوئے جاتے، اور ماں باپ کی نافرمانی تو ایک فیشن بن چکی ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا سوچیں، مالک کائنات خود اعلان کرتا ہو، خود اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہو، مگر اس کے باوجود یہ بدقسم کے لوگ، یہ بدقسمت، یہ محروم القسمت اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس شب بھی، اس رات بھی رحمت خداوندی سے محروم ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور سزا کیا؟ اس لیے ہمارے ہر فرد کو، ہمارے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہیں ان بیماریوں کا ہم تو شکار نہیں ہیں، اگر آپ بھی مریض ہیں تو جلدی سے توبہ کیجئے اور خدا کی رحمتیں لوٹنے کے لیے ایک نئی زندگی کی داغ بیل ڈالیں، تاکہ خدا کی عنایات سے خوب خوب بہراور ہو سکے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اس رات میں اللہ پاک کی طرف سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے حالات کو درست کریں، شراب سے ابھی سے توبہ کریں،
ماں باپ کے ساتھ میں جو اب تک ہم نے بدسلوکی کی ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، توبہ کریں، ماں باپ کے سامنے جائیں، عاجزی کے سامنے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے مالک کائنات سے عہد و پیمان لیں۔ اے اللہ پاک کے سامنے، عاجزی کے سامنے، اللہ پاک کے سامنے، شرمندگی کے سامنے معافی طلب کریں اور آئندہ کے لیے عہد کریں، یا الہ العالمین، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اب تو میں گناہ کر چکا، ان کو تو دیکھ چکا، یا اللہ ان گناہوں کو اپنے کرم سے، اپنے رحم سے تو معاف کر دے، آئندہ ان گناہوں سے میں بچوں گا، اور یا اللہ تیری مدد کی بھی مجھے ضرورت ہے، ان گناہوں سے بچنے پر یا اللہ میری تو مدد فرما، یا اللہ نیکیوں پر چلنے کے لیے یا اللہ تو میری مدد فرما۔ مگر اس کے باوجود ایک بڑی بات یہ بھی ہے آج ہمارے ماحول، اس مبارک رات کی فضیلتیں تو آپ نے بہت سنی، آپ نے میرے چھوٹے چھوٹے کلپ میں بیانات میں سنی، مگر ہماری قوم میں ایک برائی اور بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ اس شب میں، اس رات میں شروع میں عبادت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ رات کے شروع حصے میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مگر کچھ بدقسمت ایسے بھی ہیں جو طرح طرح کے خرافات میں پڑھ کر پوری رات کو گزار دیتے ہیں اور فجر کی نماز نکل جاتی ہے۔ اب بتائیے، ایسی عبادت جو کہ ہمارے لیے فجر کی نماز سے کم درجہ رکھ رہی ہے، وہ ہمارے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ضروری ہے، وہ فرض ہے، اور اس میں ہم نے کمی کوتاہی کی، صبح نہیں بلکہ سورج چڑھے تک ہم سوتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے، نہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور نہ ذکر و اذکار کرتا ہے، دوسری عبادات کرتا ہے، اور اس کے باوجود سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، بائکیں لیتے ہیں، گھومنے نکلتے ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے شہری، اپنے وطنی بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس سے کہ سماج پر، اس سے قوم پر کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے اس مبارک رات کی قدر کریں، تمام مبارک راتوں کی قدر کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اور اس رات میں اگر ہم اللہ پاک کے حضور جھکنے سے عاجز رہ گئے تو بتاؤ اس سے بڑی اور ہمارے لیے بدقسمتی کیا ہو؟ اس لیے میرے وہ بھائی جس رات میں پٹاخے چلاتے ہیں، آتش بازی چھوڑتے ہیں، اسی طرح اور دوسرے کام کرتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، تماشا کراتے ہیں، اپنے دوسرے شہری اور پڑوسی بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اس چیز سے پرہیز کریں، اس چیز سے پرہیز کرنے کے ساتھ بلکہ اللہ سے اپنے ایک دوسرے بھائی کے لیے محبت مانگیں، ان کے لیے ضروریات کی دعا کریں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس شب کی، اس شب برات کی اور دوسری راتوں کی قدر نصیب فرمائے۔